ان کے حق ہوگا لیکن قبول نہیں کریں گے۔ اس کی بڑی واضح نشانی ہے، آپ کے گاؤں میں 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدا لگتی ہے کہ نہیں؟ اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو آتا ہے، اور جس پر ہماری توجہ ہے جمعہ چھوڑنے والا بندہ جو ہے، اس کو جا کے کہیں دعوت دے تو اس کا بھی جواب غالباً یہی ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں نماز فرض ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے جی نماز فرض ہے۔ تو یہ جو نماز کی طرف آ نہیں رہا اور حی علی الصلاۃ کی صدا اس پر اثر نہیں کر رہی، یہ ہے وہ بات جو آپ نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑو گے تو دل ایسے ہو جائیں گے کہ دل میں حق بات آئے گی نہیں۔ دیکھیں اس ارشاد میں بھی دل پر فوکس ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھا کرو، نماز پڑھتے ہوئے جماعت جب کھڑی ہو تو صفیں سیدھی کیا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ خود اپنے دست اقدس سے خود اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے جا کر صفیں درست فرماتے تھے۔ صف کے پاس جاتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ چونکہ اسلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، اب تو اسلحہ اور مسلمان یہ 2 الگ چیزیں بن گئی ہیں نا۔ کسی مسجد کے امام کے پاس پسٹل ہو تو ساری دنیا کو اعتراض ہے، ساری دنیا کو، کیا مسلم کیا کافر، ساری دنیا کو اعتراض ہے کہ مولوی نے پسٹل کیوں رکھا ہوا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کمان ہوتی ہے نا، کمان دیکھی بھی نہیں ہم نے، تو تیر جس کے ساتھ پھینکتے ہیں، اس کے ساتھ آگے بڑھے ہوئے سینے ان کو ٹچ کر کے تو پیچھے کرتے تھے، اور جو پیچھے ہوتے تھا اس کو آگے کرتے تھے، یعنی اتنی اہمیت سے صفیں درست فرماتے تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی دل پر فوکس ہے، دل کی دنیا ہے وہ بھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں صفیں درست رکھا کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور انہی دل کے ٹیڑھے ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہر گھر میں 4 فرقے ہیں، 4 بھائی ہیں تو چاروں فرقے الگ الگ، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے 15 بندوں کی صف ہے یا 50 بندوں کی صف ہے تو 50 فرقے ہیں۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ یہ سمجھیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی وجہ سے دل کے خراب ٹیڑھے یا سیاہ ہونے کا بیان کیا ہے، نعوذ باللہ یا تو وہ غلط ہے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، غلط نہیں ہے نا، صحیح ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے جو آپ نے رزلٹ بتائے ہیں کہ یوں ہوگا تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، دل بھی ٹیڑھے ہوئے اور سیاہ بھی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ذہن میں ابھی آئی کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث تقریباً سارے مسلمانوں نے سنی ہوئی ہے، کہ ایک گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ دل پر لگتا ہے، یہ بھی ارشاد پاک۔ اب کتنی حدیثیں فضل الہی سے ہمارے سامنے آ گئی جن میں دل پر توجہ ہے، دل پر فوکس ہے دین کا۔ اور جس سے بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو
اس زنگ کے اتارنے کے دو ذریعے، اور وہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک ہے تلاوت قرآن اور دوسرا موت کو یاد کرنا، اس سے وہ دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل میں نے یہ عرض کی، اس لیے عرض کی کہ آپ کو اہمیت بتائی جائے کہ اس قرآن مجید کی یہ جو محفل، یہ جو درس، یہ جو جلسہ سا ہم منعقد کرتے ہیں، اس کو معمول کی کاروائی نہ سمجھیں، اس کو ایک بہت بڑا کام سمجھیے، بہت بڑا کام سمجھیے۔ اور ہماری تو اپنی حالت مطلب بدعملی والی ہے نا، ہم جو اب سٹیجوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال جو ہمارے بڑے تھے، علماء، اساتذہ، ان کی ایک ایک محفل سے دلوں کی دنیا بدلا کرتی تھی۔